الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پچھلی جمعے کو یہ عظیم سورت الکاف کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں، اور آپ میں سے اکثر جو ہے پچھلے مطالعہ قرآن پاک میں موجود تھے۔ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اس کا تعارف پڑھا تھا، اور اس سورت کے جو معارف ہیں اور سورت کی جو حکمتیں ہیں اور سورت کا جو مضامین اور مرکزی مضمون ہے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا، اور اس کو کافی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ میں سے جس نے بھی سورت کا پہلا جو سبق ہے، اگر وہ، اور خاص طور پر اس کا جو تعارف ہے اور اس کے مضامین اور مرکزی مضمون کی جو فہم ہے، اگر آپ نے اس کلاس کو مس کیا ہے، آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو آپ ضرور اس کو دوبارہ جا کر جو ہے پڑھیے، کیونکہ اس جو پہلا پروگرام تھا ہمارا، اس کی جو تفصیل تھی سورت کے بارے میں، وہ اس کا فہم حاصل کیے بغیر ہمیں پھر آگے بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس لیے آپ سے میں درخواست ہے کہ آپ ضرور، پروگرام اپلوڈ بھی ہو گیا ہے، آپ ساتھیوں نے کر دیا ہے، تو آپ ضرور جو ہے اس کا مطالعہ کریں دوبارہ جا کے، اور اگر پہلے کر بھی لیا ہے تو پھر بھی اپنی کنسولیڈیشن کے لیے اور اپنے فہم کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کم از کم ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور اس کا مطالعہ جو ہے وہ کیا کریں۔ ہم جو ہے اس کا بصری خاکہ دیکھ لیتے ہیں سورت کا، کہ بصری خاکے میں ہم پچھلی دفعہ اس کو شامل نہیں کر سکے تھے، اور بعد میں جو اپلوڈ ہوا ہے، جو پروگرام، جو سلائیڈز کی پریزنٹیشن کی جو اس کے اندر شامل تھا، تو ہم نے یہ اس کا پوری جو سورت ہے اور اس کے جتنے مضامین ہیں، مضامین کی تقسیم ہے، اور مضامین کی تقسیم کے بعد جو اوپر جو ہے اس کا مرکزی مضمون اور اس کے مضامین اور مرکزی مضمون بھی شامل ہے، اور پھر اس کا ایک اختتامیہ ہے اس کا اینڈ کے اندر، وہ بھی بڑا پاورفل ہے۔ آپ کو پتہ ہے آخری رکوع جس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جس نے آخری 10 آیات جو اس سورت کی جو یاد کر لی، تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے دجال کی فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اس سورت کا دجال کی فتنوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کو ہم نے سورت کے جو تعارف تھا اس کے اندر واضح کیا تھا۔ اور یہ جو سورت، یہ بات یاد رکھیے کہ دیکھیں، جب یہ کہا جاتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد احادیث جو ہے ارشاد فرمائی ہیں ضمن میں، کہ جو آخر زمانے کے فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، تو اس سے یہ سورت امیونٹی اور پروٹیکشن فراہم کرے گی اور حفاظت کرے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سورت کے اندر، اس کے کنٹینٹس کے اندر، اس کا جو ٹیکسٹ ہے اپنا، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ان فتنوں سے جو ہے وہ رہنمائی بھی اس وقت پہ میسر کرے گی اور حفاظت بھی کرے گی۔ تو اس کو بھی ہم نے سورت کے جو آغاز کے اندر اور سورت کا جو افتتاحیہ تھا، یہ سورت کا جو تعارف تھا، اس کے اندر جو ہے وہ واضح کیا تھا۔ اور ہم جو ہی جائیں گے، یہ 4 آپ کے سامنے قصے ہیں اس سورت کے، 3 قصوں کو میں نے گریڈ آؤٹ کر دیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو قصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ آج سورہ کاف ہے، وہ 9ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے، اور جب ہمارا سبق بھی 9ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں۔ لیکن جو ہی ہم اگلے یعنی سبق میں اپنی اس قصے کو مکمل کر لیں گے، تو ہر قصے کو ہم سورت کے مرکزی مضمون سے جوڑیں گے، ریلیٹ کریں گے کہ اب اس میں ہدایت اور رہنمائی اور فتنوں سے بچاؤ کا کون سا سامان موجود ہے، اور یہ قصہ اس کے اندر کیا اسباق ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم تمام اسباق کے اندر جو ہے وہ کرتے رہیں گے، اور اس میں بے شمار اضافی مواد بھی ہوگا اس صورت کے ساتھ، اور اضافی زمینیں بھی ہوں گے، اور وہ سارے قرآن اور قرآن کے اسباق سے متعلق ہیں، ان کو ہم یہاں پہ کور نہیں کر سکتے براہ راست۔ تو یہاں پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن، اس کے الفاظ، ان کے معانی
ان کے مفاہیم اور ان کی جو تشریح ہے اور تفسیر ہے وہ اس کے اوپر جو نکات ہیں جو ہدایت سے متعلق ہوتے ہیں انسان کی اور رہنمائی سے متعلق ہوتے ہیں براہ راست ان کے اوپر گفتگو کی جائے، اور باقی جو مواد ہے جو ریلیٹڈ ہے لیکن جو ہے جنہیں ہم یہاں پہ کور نہیں کر سکتے تو اضافی مواد میں آپ ضرور دیکھا کریں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح سورہ کاف کا جو ایک بصری خاکہ ایک ویژول ریپرزنٹیشن ہے مضامین کی، اور یہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے پوری صورت کو، مثال کے طور پر اگر یہ جو ہے میرے سامنے ہو تو یہ بصری خاکہ یہ ایک پیج تو پوری صورت کے مضامین میرے سامنے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو میں آپ کی تفہیم کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چار جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکٹینگلز ہیں جو ہے درمیان میں تیسری لائن کے اندر، تو قصہ صاحب کاف، دو باغ والوں کا قصہ ہے جو ہے جنتین کا، صاحب جنتین ہے ان کا قصہ ہے، موسیٰ و خضر کا قصہ ہے، اور قصہ ذوالقرنین۔ تو یہ چار قصے تو بنیادی طور پر اس صورت کے اندر بتائے گئے۔ اب دیکھیں پھر اس کا ایک تمہید ہے، بگننگ ہے، اور ان بٹوین دا لائنز جو ہے وہ قصوں کے درمیان میں بھی جو ہے کہیں کہیں پہ کچھ جو ہے ان بٹوین لائنز موجود ہے، وہ پہلی لائن کے اندر چیزیں موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یوں ہم نے اس کو، اور پھر ایک اختتامیہ ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے سورت کے مضامین کو جو ہم کور کر لیتے ہیں۔ اور سورت کس چیز سے متعلق ہے؟ جو مرکزی مضمون ہے وہ بالکل ٹاپ پہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زینت کی بے شمار چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں، اسباب، ذرائع، وسائل، یہ سارے کے سارے مادی ہیں، اور یہ ان کو پیدا کیا تاکہ انسان کی عمل کی آزمائش کرے، اور اس آزمائش کے اندر ایمان کی جو ہے آزمائش ہے، توحید کی یعنی مال و دولت کی آزمائش ہے، عزت و شرف اور علم و فہم کی، اور قوت و اقتدار کی آزمائش ہے، اور یہ چار چیزیں چار قصوں سے جو ہے ریلیٹڈ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہم آگے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسبتا، یہ جو ہوتا ہے عام طور پہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے، انٹروگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ اور کے معنوں میں، یا کے معنوں میں۔ تو یہاں پہ اگر شروع میں، عام طور پہ اگر شروع میں ہو تو پھر یہ استفہامیہ ہوتا ہے۔ کیا، حسبتا، حسابا، حساب لگانا، کیا تم نے حساب لگایا یا خیال کیا؟ انا کے، بے شک، یہ انا جو ہے کا جو ہے وہ ہے اس کے ساتھ ایک انا ہوتا ہے، ایک انا ہوتا ہے، جو دونوں جو ہے ایک ہی معنی دیتے ہیں، لیکن انا جو ہے کسی فقرے کے درمیان میں آتا ہے اور انا فقرے کے شروع میں ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ انا جو ہے فقرے کے درمیان میں کبھی نہیں آیا، اور یہ انا جو ہے درمیان میں لایا جاتا ہے، تو معنی وہی ہوتے ہیں انا کہ بے شک کے، کہ بے شک۔ اچھا، یہ دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے کہ جو استفہام کا ہے، اور ایک ہوتا ہے انکار کا بھی۔ اس کو استفہام، تم دونوں کو مل کے استفہام انکاری اسے کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو پوچھا جا رہا ہے تو وہ بات نہیں ہے جو آگے کہی جا رہی ہے، بلکہ ایک اور بات، یعنی اس میں سوال بھی ہے اور انکار بھی ہے کہ یہ بات نہیں ہے۔ تو دونوں، اور حسبا یا حسبان، گمان کرنا، خیال کرنا، حساب لگانا، یہ سارے ہوتے ہیں۔ اصحاب الکہف والرقیم، اچھا اصحاب جو ہے صاحب کی جمع ہے، جس کے معنی مطلب والا، دوست، ساتھی، وہ سارے ہوتے ہیں۔ کاف والے، کاف کے جو لوگ تھے۔ والرقیم، اور رقیم جو ہے، اب دیکھیں اس لفظ کو اگر آپ غور کریں تو را قاف میم، رقمہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو رقم کرنا، کسی چیز کو تحریر کرنا۔ تو رقیم وہ چیز ہے جو تحریر کی ہوئی ہے، یعنی کتبہ ہے، کتبے کے اوپر۔ تو اصحاب الکاف یعنی غار والے، اور جو ہے رقیم کتبے والے۔ تو کیا بے شک تو اوپر آ گیا تھا، غار والے اور کتبے والے۔ رقیم کا مطلب وہی ہے anything which is written، جو ہے وہ جو ہے لکھا ہوا، نوشتہ بھی وہی کہتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں کتبہ، لکھا ہوا، تو وہ اس معنوں میں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں ہم جائیں گے، بعض لوگوں نے اس کو جو ہے وہ جگہ کا نام بھی دی گیا کہ یہ جگہ کا نام ہے، لیکن زیادہ درست طور پہ بات یہی ہے کہ یہ کتبے والے یا اس کے معنوں کے اندر ہے۔ کانو تھے، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجبا، عجیب قسم کی۔ کیا تم لوگ خیال کرتے ہو کہ یہ اصحاب کہف تھے، اور اصحاب کہف والرقیم یعنی غار والے اور غار کے والوں کے اوپر ایک کتبہ لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے انہیں اصحاب کہف والرقیم کہا جاتا ہے، تھے ہماری عجیب نشانیوں میں سے۔
यानी कोई अजीब चीज थी हमारी निशानियों में से। तो ये सवाल पूछा गया है। यानी अच्छा, अब देखें कि जैसे मैंने कहा है कि अम जो है इस इस्तिफहाम इनकारी है। इसका मतलब है कि सवाल भी जो है पूछा तो गया है, लेकिन आगे आगे जो बात बताई जा रही है उससे इनकार मुराद है। यानी ये ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ही हमारी कोई अजीबोगरीब निशानियों में से, यानी अल्लाह ताला ने इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब निशानियां पैदा की हैं, ये बात कहने मुराद ये। तो हम जब जब भी लाया जाता है, चूंकि हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, अरब अरब जो जो खुद हैं वो इसको जानते हैं कि हम से यहाँ क्या मुराद है। फिर इज जब, अच्छा, अब इज और इजा में यही फर्क है। फिर इज जो होता है माजी के लिए हमें आएगा, हमेशा पास्ट के लिए आएगा, और इजा जो है वो फ्यूचर के लिए आएगा। ये दोनों में फर्क होता है। तो ये माजी की बात हो रही है। इज जब आवा, आवा, आवा ये आवा से है। यही वो जो है जिससे मावा कहते हैं, मल जाओ मावा। तो मावा जो है ठिकाने को कहते हैं, जगह को कहते हैं, वो पनाह वाली जगह, जो जहाँ जहाँ पे पनाह ली जाए वो जगह। अल्फित्यतु, अच्छा नौजवान, इसका मतलब तर्जुमा है नौजवान, लेकिन इसको आप देख लें। ये तो वर्ब जो है आवा का, आवा यावी आवियुन जो है ये तो वर्ब है, पनाह लेना, ठीक है। और अल्फित्यतु जो है ये फता, फता की जो है प्लूरल है फता का। और फता जो है नौजवान लड़के मेल के लिए इस्तेमाल होता है। नौजवान लड़का जो हो उसके लिए मेल, और जाहिर है फित्या तो जो है इसका मतलब है नौजवान लड़के जो है मर्द काफी सारे। और उसकी जो है जो है लड़की के लिए जो है फतात इस्तेमाल होता है। नौजवान लड़की के लिए फतात और नौजवान लड़के के लिए फता इस्तेमाल होता है। तो ये उसका जो है वो है। इलल काफे, जब उन्होंने पनाह ली, इलल काफे कहफ, गार की तरफ, गार में यानी गार की तरफ, ये जाहिर है गार में जाकर जो है पनाह ली। अच्छा, जो देखें कि आप एक सवाल पैदा होता है कि जो गार है लफ्ज, वो भी इटसेल्फ गार लफ्ज अरबी का लफ्ज है, ठीक है, और काफ भी, तो दोनों, तो गार क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि गार क्यों नहीं आया, फिर यहाँ पे जो है काफ क्यों आया? तो दोनों में एक बारीक सा फर्क है वैसे देख। अच्छा, फर्क ये है कि कहफ जो होता है वो एसेंशियली पहाड़ के अंदर वो गार होगा, ठीक है। और ये गार यूजुअली आमतौर पर इसका दहाना इसका ज्यादा रिलेटिवली बड़ा होगा, या गार बड़ा होगा जिसमें लोग जाते हैं। पुराने जमाने में देखे लोग भी जाते थे, अपने रेवड़ भी ले जाते थे। और अब और पीछे भी जब हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी देखे जो पढ़ाया जाता है कि जब इंसान गारों में रहता था या इंसान नुमा मखलूक गारों में रहती थी, तो वो जो है वो जाहिर है वहीं पे सब कुछ उनका वही वही था। घर अभी बनाना शुरू नहीं किया था इंसान ने या इंसान नुमा मखलूक ने। और जो गार है वो पहाड़ के अलावा भी हो सकती है, यानी जमीन में भी हो सकती है। आपको पता है जमीन में भी गारें होती है। और जो है वो एसेंशियली जो है गहरी होगी, जो है गहरी होगी, उसमें गहरे पान का जो है वो जो है वो है उसका गहरेपन का, नीचे होने का उसमें एक जो है सेंस मौजूद है। ये फर्क है दोनों का। फकालू, तो उन्होंने कहा, बस उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, आतेना, आतेना दे हमें। ये वही आतेना, रब्बना आतेना फिर दुनिया जैसे हसनतम, वही आतेना। और इसका अपना जो है वो वर्ब भी होता है, आता याति, इत्यादि जो है देना। ए हमारे रब तू दे हमें, आते ना, नून अलिफ ना, हम, हमें, तू दे हमें, मिल्लदुन का। लुदन हम पढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल आ रहा है ये लफ्ज जो है दो तीन। लुदन पास के माने में कहते हैं, इंदा के मानों में होता है, नियर, फ्रॉम, फ्रॉम समवन। मिल्लदुन का जो आप अपनी तरफ से, आप अपने पास से, रहमतन, रहमत, कोई रहमत। अच्छा, रहमत जो है देखिए रहमतन आया है, कॉमन नाउन है। जैसे मैंने कहता बताता चाह रहा हूँ कि अगर नाउन के ऊपर जो है ये दो तनवीन आ, ये तनवीन आ जाए, दो जो जबर आ जाए, तो फिर वो कॉमन नाउन है। कोई रहमत, इसी वजह से कोई रहमत तर्जुमा किया गया है, अपने पास से कोई रहमत अता फरमा हमें, ठीक है। लदुन पास के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्पेस एडवर्ब है, जगह को डिनोट करता है, ठीक है, ज़र्फ़ मकान जिसे कहते हैं। वही लना,
वही। अच्छा देखो ये जो लफ्ज है ये वही उसी से बने जो उर्दू में लफ्ज हैयत होता है, ठीक है। इसका और तू इसका तर्जमा ये है कि तू असबाब वही असबाब पैदा कर लना हमारे लिए, तू असबाब पैदा कर हमारे लिए, जिसका मादा हा या हमजा है। मुश्किल है इसका जो है लफ्ज हैया युहय्यियु तहय्यतन जो है ये तैयार करना असबाब फराहम करना, इसका मादा वर्ब होता है। और हयी जो है वो है फिल अम्र, तू असबाब पैदा फरमा, ऐ अल्लाह तू असबाब पैदा फरमा। ठीक है? और उर्दू में भी इससे लफ्ज जो है वो हयत मसलन तहैया, आपको पता है हम तहैया की हुई है, मैं तैयारी की हुई है, मैं जो है तहैया तैयारी के मानू में, तो मुहैया भी इसी से लफ्ज है, कोई चीज़ है ये चीज़ मुहैया है, मतलब है ये चीज़ तैयार है। तो जो हेौला भी इसी से बना हुआ लफ्ज है उर्दू में, तो उर्दू में से काफ़ी निकले हुए लफ्ज मौजूद है। मिन अमरे ना, अब हम मिन से, ठीक है, और अमरना हमारे मामलात, अमर हमारे अमर जो हमारे मामलात, रशदा रशद जो कहते हैं दुरुस्तगी को, तो रशदन रहनुमाई रास्ती दुरुस्ती भलाई, तू हमारे मामलात में असबाब पैदा कर किस चीज़ के, दुरुस्ती के अमाल पैदा कर, सीधा हो जाने के। रशद सीधे को भी कहते हैं, भलाई को कहते हैं, हिदायत को भी कहते हैं क्योंकि ये सीधी होती है। फदरबना फापस दरबा जो है वो होता है लगाना डाल देना मारना, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमने लगा दिया, फदरबना हमने लगा दिया, तो वो चीज़ जो है खुद ब खुद वो कर दी गई है, उमिट कर दी गई है, माजूफ कर दी गई है कि क्या चीज़ लगा दी गई है। अगले लफ्ज़ की बुनियाद से हमें पता चलता है कि वो पर्दा है असल में। फदरबना तो हमने डाल दिया, दरबा यदरबू बहुत ही ये कसीरुल मानी लफ्ज़ है, डालना मारना सफ़र करना बयान करना बजाना तकसीम करना, बहुत इसके लफ्ज़ मानी बहुत होते हैं। और जो ही कंटेक्स्ट के मुताबिक फिर ये लफ्ज़ जो है उसके मानी देगा। हमने पर्दा डाल दिया अला ऊपर, आज़ानिहिम आज़ान जो उज़नुन की जमा है, उज़न कान, कानों के ऊपर, फिलकाफ गार के अंदर, तो हमने जो है गार के अंदर उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, पर्दा डाल के कोई चीज़ सुन नहीं सकते। तो ये एक मुहावरा के तौर पर एक इस्तेमाल होता है, दरबा अला आज़ान, ठीक है, जो वही आया दरबना अला आज़ान। तो ये जो दरबा अला आज़ान इसका मतलब होता है कानों पे ठप्पा का देना, सुनने से रोक देना। अगर पर्दा डाल दिया अल्लाह ताला फरमा रहा है तो वो फिर सुन नहीं सकते। अच्छा इसको फिर थपक कर सुला देने के मानों में भी ये आता है, किसी को आप थपकी देकर और लोरी देकर और सुला दें तो उस मानों के अंदर भी जो है आता है, और फिर वो गहरी यानी बड़ी पुरसकून गहरी नींद जो है सोने के मानों के अंदर भी आता है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें इस चीज़ में, ये जो फदरबना अला आज़ानिहिम का उसलूब है, इसमें ये चीज़ पोशीदा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी गहरी नींद पुरसकून नींद सुला दी। सिनीन अददा, सन, सिनीन सन की जो है जमा है आपको पता है, साल, अददा गिनती के, अदद गिनती को कहते हैं, गिनती के कई साल जो है अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो जमा। अच्छा ये सन उर्दू में कहते हैं सिनतुन, जो है अरबी में कहते हैं उसकी जमा सिनीन है, ये कुरान मजीद में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तुम उसके बाद फिर तुम आफ्टरवर्ड बासनाहुम, बासा उठाया, नून अलिफ ना हम उनको, फिर हमने उनको उठाया, उठाया यानी नींद के बाद, नींद से उठाना जैसे होता है। लेना लाम, लाम से ली जो होता है ये वजह बताता है, लाम तालील है, लाम ऑफ पर्पस है, लाम ऑफ रीजन एक बताता है कि क्यों उठाया हमने उन्हें। नून नून जबर अलिफ ना जो है, नून ये है हमने अलेमा अल सॉरी अलमा, तो हम जान जाएं, हम जान लें, हम जान, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम जान लें, उसको वाजे कर दें। अच्छा देखो अल्लाह ताला को तो जानने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला तो हर चीज जानता है। तो ये जान लेने का मतलब ये इसलिए नहीं है कि इल्म हासिल करें, कसब इल्म नहीं है इससे मुराद, बल्कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला उस चीज़ को मुहक्किक कर दे कि वो चीज़ वाजे हो जाए, हर आदमी बाहर आगे पीछे ये बात जो है बिल्कुल सब लोगों को मालूम हो जाए, या बाकी लोग जो उनके ऊपर अपने ऊपर भी वाजे हो जाए, ये मुराद है। किसी चीज़ को मुहक्किक करना, उसकी तहकीक को जो तकमील तक पहुँचा देना, ये फिर मुराद। ये नहीं है कि अल्लाह ताला जान लेके क्या वो करे। तो ये ज़ाहिर ज़बान की जो है वो एक कमज़ोरी, ज़बान की एक लिमिटेशन है,
اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اسلوب اپنایا ہے، یہ ہماری زبان کی لمیٹیشن کی وجہ سے اپنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت نہیں ہے جان لینے کی، وہ پہلے سے جانتا ہے. ایو کون سا، وچ ایور، ہو جو ہے حزبین، حزب کی جمع جو ہے وہ حزبین، اس کا تثنیہ ہے حزب کا. حزب کا مطلب گروہ، حزبین دو گروہ جو ہے، احزاب بہت سارے گروہ. تو کون ہے دو گروہوں میں سے؟ احسا. اچھا جو آسا ہے یہ ہا سواد یا حسا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، گنتی کرنا. آسا پروبیبلی یہ جو ہے تفضیل کا صیغہ ہے، چلو تفضیل یعنی سپرلیٹیو ڈگری کرے. ان میں سے کون بیسٹ ہے، کون زیادہ بہتر ہے جو شمار کرنے والا ہے. آسا یوسی ایسا ان گننا شمار کرنا، اس کا مطلب ہوتا تھا اصل میں کنکر جو ہے وہ ڈالنا، کنکروں پہ گرنا، پتھروں کو جو ہے وہ ڈالنا. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں گنتی جو عرب کرتے تھے تو وہ گٹھلیوں پہ، کھجور کی گٹھلیوں پہ یا کنکروں پہ کرتے تھے. کنکروں کو ڈال کے بھئی یہ اتنا 1000 ہو گیا، یہ 500 ہو گیا، تو اس کو پھر جو ہے یہ آسا جو ہے گننے شمار کرنے میں جو ہے وہ معنی میں آیا ہے. یہ موسٹ لائکلی جو ہے افل و تفضیل کا صیغہ ہے. یہ ماضی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ امکان ہے کہ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، زیادہ شمار کرنے والا ہے. لما اس چیز کو جو لبسو، لباسا کسی جگہ پہ رہنا، جو ٹھہرنا، آمادہ مدت کا، اس مدت کو جو وہاں پہ وہ ٹھہرے، وہاں پہ وہ جو ٹھہرے اس مدت کو کون زیادہ بہتر شمار کرنے والا ہے. یعنی یہ کتنی دیر سوئے رہے یہاں پہ، اس کو دیکھیں کہ ان میں سے اب وہ دو گروہ بن گئے. ایک کہتا تھا کہ اتنا سوئے ہیں، دوسرا کہتا تھا اتنا سوئے، تو وہ جو ہے اس پہ وہ اس کی طرف ریفر کیا گیا ہے. لابسہ ٹھہرنے کے معنوں میں آتا ہے. آمادہ جو ہے مدت کے لیے، اور مدت وہ مدت ہوتی ہے جس کا تعین کیا جا سکے. کوئی ساتھی مدد کر دیں، اس کی ترجمہ پڑھ دیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں ٹھیک تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہ میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. اب دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتا چلتا آ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کے سامنے جو ہے یہ چند آیات، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیات ہوں، چونکہ اکٹھا ان کو اس لیے سب کو اکٹھا اس لیے بریکٹ کیا ہے کہ یہ سارا ایک مضمون سے متعلق ہے اور قصہ ہے اور قصے کا ایک حصہ ہے، تو آپ اس کا عنوان ہمیشہ تجویز کیجیے. اور یہ دیکھیں کہ اس کا عنوان بہت ہی آسان ہے کہ یہیں سے پہلی آیت سے ہی اصحاب کہف والرقیم جو تھے ان کا قصہ بیان ہو رہا ہے. ہم مختصراً اپنی زبان میں انہیں اصحاب الکہف کہتے ہیں، لیکن قرآن نے انہیں اصحاب کہف والرقیم کہا ہے، یعنی رقیم والے اور کتبے والے اور کہف والے، غار والے. تو غار میں ان کے اوپر جو ہے وہ کتبہ تھا، اس وجہ سے ان کو موسٹ لائکلی جو ہے رقیم، اصحاب رقیم بھی کہا گیا. تو یہ یہاں سے جو ہے آپ دیکھیں کہ سورت کے جو پہلی 8 آیات تھیں وہ جو ہے سورت کا ابتدائیہ تھا، سورت کا تعارف تھا، پیش لفظ تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب جو ہے اصل قصہ جو ہے وہ، اچھا اصل قصے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے تھوڑی سی اس کی تلخیص فرمائی ہے. تلخیص بھی اس کی سمری سی بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اچھا اور اس کے بعد پھر اگلی آیات کے اندر اب جہاں سے آگے جو ہے قصہ شروع ہوگا، لیکن پہلے سمری کی طرف ہی آ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ سمری اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد بیان فرمائی یہاں پہ. اچھا یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور اس قصے کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن میں کیوں نازل ہوا ہے کہ قریش نے اہل کتاب کے کہنے پر جو ہے وہ جاتے تھے، سوال پوچھتے تھے کہ ہم اس نبی سے کون سا سوال پوچھیں جس کو یہ نہیں آئے گا. تو ظاہر ہے پھر وہ قریش یہود بھی اور کچھ کرسچنز بھی تھے، تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ یہ جو ہے یہ سوال پوچھے. تو انہوں نے 3 سوال جو ہے وہ پوچھے تھے، جو ہے وہ جیسے ہم پچھلے تعارف میں اندر بھی پڑھائے تھے کہ اصحاب کہف کا کیا قصہ. یہ جو ہے قصہ کمپلیٹلی انون تھا عرب علاقوں کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ اس سے بالکل قطعی طور پر ناواقف تھے. اور جب یہ اتارا گیا
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی اس قصے اور سٹوری اور اس سوال کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو انہوں نے اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سوال پوچھا تھا کہ اچھا بتاؤ وہ یوسف کا کیا قصہ ہے، یا بتاؤ کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے کنعان سے فلسطین کے علاقے سے مصر کیوں چلے گئے تھے، ایجپٹ کیوں چلے گئے، یہ قصہ یہ بھی ان نون تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی پورے کا پورا قصہ نہ صرف بتا دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے واقعات جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے تھے ان کے اوپر، اہل مکہ کے اوپر، قریش مکہ کے اوپر چسپاں کر دیے۔ تم وہی کردار ادا کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور تمہارا انجام بھی وہی ہونے لگا ہے جو یوسف کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ تو پھر وہ اس کا، اور یہاں بھی جب انہوں نے پوچھا، اب یہاں بھی وہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نہ صرف سابق آپ کا قصہ بیان فرما دیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ دیکھو جو جس ایمان کی لے آنے کی پاداش میں وہ وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوئی ہے اس بستی سے، اور وہی آج تم جو ہے ان ایمان والوں کے ساتھ کر رہے، اور یہ بھی اس بستی سے اپنی ایمان لانے کی وجہ سے نکلنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، اس سے پہلے ایک ہجرت کر چکے ہیں، 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف، اور جو ہے پھر اس کے بعد ایک تیسری ہجرت بھی خیر آئی، تو بالکل ان کے اوپر چسپاں کر دیا۔ دیکھو یہ وہی ایمان ہے، وجہ ایمان تھی، یہ اصحاب کہف بھی ایمان کی وجہ سے ان کو نکلنا پڑا اپنے گھر بار چھوڑ کے، اور یہ مکہ والے بھی، یہ مسلمان بھی۔ تو اب خود دیکھ لے ہو کہ تم تاریخ میں جو ہے حق و باطل کے جو سائڈوں میں سے کس سائڈ کے اوپر کھڑے ہو تم، تو یہ اوپر چسپاں کر دیا تو یہ بھی جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے کتاب حکمت، اور اس کی باتیں ہیں کہ قصہ بھی بیان فرما دیا اور ان کے اوپر سبق بھی دے دیا، اور ایمان والوں کو جو اس کے اندر اسباق ہے انشاءاللہ ہم تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو ساتھ ساتھ جو کرتے رہیں گے۔ اچھا، رقیم سے مراد جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بعض مفسرین نے وہ جگہ لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور دراصل جو ہے یہ جارڈن کے اندر، اردن کے اندر ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے رجیب، تو وہ لوگوں کا بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو ہے قاف کو جیم سے بدل دیتے ہیں، بہت سارے عربوں میں یہ رواج ہے، تو وہ رجیب جو ہے یا وہ جو بے کو میم سے جو اقلاب یہ بدلتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رجیب جو ہے یہ رقیم ہی ہے اصل میں۔ تو پھر انہوں نے اس کو ایک نے پھر اس کا جو ربط جو ہے یہ جو نیبٹین لوگ تھے، جو نبتی لوگ تھے، ان کا جو مرکزی علاقہ تھا پیٹرا، آپ کو پتا ہے پیٹرا کے بڑے جو کھنڈر ہیں وہاں پہ، ان سے جوڑ دیا کہ یہ ایکچولی واقعہ جہاں پہ پیش آئے، اور پھر کچھ دوسرے مفسرین نے دوسری رائے ہوگی ظاہر کی ہے، اور میرے خیال میں یہ نسبتاً زیادہ قوی رائے معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں رقیم سے مراد وہ کتبہ ہے جو اصحاب کہف کے دریافت ہونے کے بعد ان کی یادگار کے اوپر، ان کی غار کے اوپر لگا دیا گیا تھا بعد میں، تو یہ اسے وہ مراد ہے۔ اچھا، جو مسیح جو سورسز ہیں اس واقعے کے اور پھر اس کو تسلیم کرنے والے مسلم محققین مفسرین نے تو کہا ہے کہ یہ واقعہ ترکی کے ایک شہر جو ہے افسوس میں پیش آتا ہے، یہ ایشیا مائنر جسے ایشیا کوچک بھی کہا جاتا ہے، ایشیا مائنر ترکی کا علاقہ ہے جو غالباً شام کی طرف جو ہے جو واقعہ ہے کی طرف ہے، تو یہ وہ واقعہ ہے، اور اس کا اسلامی نام ترسوس ہے، اور وہاں پر ایک غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا جو ہے غار ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں سب سے عمدہ جو تحقیق کی ہے وہ سید مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور جو تھے ابو مولانا ابو الکلام آزاد، انہوں نے کی ہے، لیکن دونوں میں بھی کو دیکھا جائے تو مولانا سید مودودی نے بھی تھوڑی سی آگے جا کے ان سے کی ہے اور تحقیق کی ہے، تاریخ کے اندر جا کے تاریخی طور پر اور بڑی جغرافیائی طور پر اس کو بڑا عمدگی سے واضح کیا، انہوں نے یہ پھر اپنی تحقیق میں کے مطابق یہ موقع اختیار کیا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ افسوس میں نہیں ہوا تھا، بلکہ جو یہ ترکی میں نہیں ہوا بلکہ یہ اردن کے علاقے میں پیش آیا، تاہم وہ کہتے ہیں کہ پیٹرا جو ہے یہ رقیم نہیں ہے، پیٹرا جو ہے یہ رقیم نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیٹرا یہ موسٹ لائکلی ہے کہ پیٹرا یہ جو رقیم ہے وہ کتبہ تھا، نہ کہ کوئی بستی تھی۔ اب پھر جدید تحقیق میں اور سارے قدیمہ کی شواہد جو ہے اردن کی گورنمنٹ نے اس پہ کافی کام کیا ہے، اور 1953 میں یہ اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو جگہ دریافت ہوئی جو اس کے بارے میں زیادہ اب جو ہے یہ واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے، بہتر انداز میں کہا جا سکتا ہے
کہ اصحاب کہف کے اصل غار جو کی جو مشابہت یا جو آپ کہہ لیں کہ حیت، یہ جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہ اس غار سے جو ہے مشابہ ہیں جو 1953 میں جارڈن کے اندر جو ہے ان کی محکمہ ساری قدیمہ نے جو ہے ایک شخص نے اس کو دریافت کیا، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اب جارڈن کی گورنمنٹ جو ہے اسی کو ہی قرار دیتی ہے کہ یہی اصحاب کہف کا جو ہے وہ غار ہے، اور موسٹ لائکلی یہ زیادہ جو ہے قرین قیاس ہے۔ اچھا، حتمی طور پر 100% یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ یہ کون سا غار تھا، لیکن سب سے زیادہ شواہد اگر کسی غار کے بارے میں ملتے ہیں تو جو ہے یہی والا اوپر والا جارڈن والا غار ہے، تو یہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ایسے وہ تھی۔ اچھا، اس قصے کی تلخیص بیان کی گئی، جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ قصہ عجیب و غریب ہونے کے باوجود کچھ عجیب نہیں ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے اس پہ اگر تم غور کرو تو اصحاب کہف کا ماجرا جو ہے 300 سال تک سلا دینا، جو سینکڑوں سال تک کسی کو سلا دینا، یہ کوئی بہت حیرت انگیز واقعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اس سے بھی زیادہ جو ہے کہیں اس کی نشانیاں جو ہے اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، لہٰذا اس پہ بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مطلب اس پہ تعجب کریں۔ اچھا، اصحاب کہف کا جو تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے وہ چند نوجوان تھے جو ایک بستی میں رہتے تھے، اور یہ شرک اور باطل عقائد عام تھے اس میں۔ اس علاقے میں رومی حکمران جو ڈیسیس جو ہے وہ اس کی حکمرانی تھی۔ اب ہماری جو عربی کے اندر اور اردو کے اندر جو ہے ڈیسیس جو حکمران تھا اس کو دقیانوس جو ہے وہ کہا جاتا ہے، دقیانوس۔ اور آپ کو پتہ، اگرچہ یہ بہت ہی اس کی جو حکمرانی کا دور تھا یہ 249 سے 251، 3 سال صرف کب جو ہے اے ڈی میں تھا، جو ہے بعد مسیح کے جو ہے، تو وہ لیکن یہ تاریخ میں مشہور بہت ہے، اور اسی وجہ سے مشہور ہوا ہے کہ ایک تو یہ، اور پھر ایک ضرب المثل کے طور پہ بن گیا ہے دقیانوسی مین کے سم the one who has very old type of جو ہے وہ اس کے بڑے قسم کے انریزنیبل قسم کے جو ہے خیالات ہیں۔ اچھا، پھر یہ بت پرست تھا، اور یہ ان کے زمانے میں ان کے چاند کی جو عبادت کی جاتی تھی، اور بادشاہ بھی اور عوام بھی سب کے سب بت پرستی میں جو مبتلا تھے، اور جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحیدی تعلیمات کے اوپر جو لاتے تھے ایمان، تو پھر ان کے اوپر یہ بادشاہ جو ہے بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، شدید ظلم کرتا تھا۔ اچھا، تو ایک اور بات بھی ہے اس پہ، انشاءاللہ یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس پہ ایک پورا الگ طور پہ زمین میں ہم جو ہے وہ پبلش کریں گے کہ دیکھیں آیت کریمہ میں اصحاب کہف کے جوان ہونے کی خاص طور پر بات کی گئی کہ یہ جوان تھے، کچھ جوان تھے، ٹھیک ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے، یعنی اس کی وضاحت دی کہ جوانی میں جو ایمان و عمل کی قدر و قیمت کی یہ جو ہے وضاحت کر رہی ہے یہ آیت، کہ دیکھیں ایمان جوانی کے اندر انسان کے اعضاء اور جوارے جو ہے وہ بڑے جو ہے قوی ہوتے ہیں، اور انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اور یہ خیر اس پہ اپنی ایک حکمت ہے اس کی، اس پہ انشاءاللہ جو ہے آپ دیکھیں گے، اس پہ ایک الگ زمینہ کریں گے۔ تو ان نوجوانوں نے حق کو، جب ان کے سامنے حق پہنچا تو انہیں حق کو پہچانا اور ایمان لے آئے، اور انہیں بادشاہ جو دقیانوس تھا، پھر بالآخر بات بڑھتی چلی گئی کہ یہ لوگ اس طرح جو ہے ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے چاند کے جو معبود ہے اس کو چھوڑ کر، تو پھر بادشاہ کے دربار میں بات پہنچ گئی، اور اس نے جو ہے وہ انہوں نے ان کو کہا کہ تم اپنے عقائد کو چھوڑ کر اگر جو ہے تم نے واپس جو ہے اپنے عقائد کی طرف نہ آئے، اگر یعنی بت پرستی اور شرک کو اختیار نہ کیا، تو تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، اور انہیں چند دن کی مہلت دی گئی، جس کے تفاسیر میں آتا ہے کہ 3 دن کی انہیں مہلت دی گئی۔ تو اس مہلت کے دوران انہوں نے شہر سے نکل کر غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی اسی صفت رب کو، صفت ربوبیت کو جو ہے وہ پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مدد کی دعا کی۔ تو کیا فرمایا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ عظیم دعا ہے، بہت عظیم دعا ہے۔ اپنے ذاتی اور اپنے اجتماعی معاملات اور امور میں خیر اور برکت اور رہنمائی کے لیے ہمیشہ دعا یہ طلب کیا کریں۔ اس کو دعا کو جو ہے لازمی طور پر دیکھیں، چھوٹی سی دعا ہے
ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے میرے رب ہمارے جو ہے اپنی پاس سے رحمت کا بندوبست فرما، اسباب پیدا فرما، جو بھی جس چیز کا بھی میں محتاج ہوں، اور میرے امور میں اور ہمارے امور میں جو ہے وہ ہمارے امور کو درست کر دے، ٹھیک کر دے، جو بھی آپ کے امور جس طریقے سے بھی ہیں۔ تو عظیم دعا ہے اور یہ مستجاب دعا ہے۔ دیکھیں ابھی ہم پڑھیں گے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے بڑی پناہ ہے، اور آزمائشیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے رہنمائی اور استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اور اسی سے اپنے معاملات اور امور میں درستگی کی جو ہے وہ درخواست کرنی چاہیے۔ یہی بات اہل ایمان کے شاہ نشان ہے، اور یہ اس کا سبق بھی ہے جو یہاں پہ بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور غار میں پھر جا کر وہ غار میں چلے گئے۔ تو غار یعنی یہ بات یہاں پہ اومٹ کر دی گئی، قرآن دیکھو غیر ضروری تفصیلات نہیں بیان کرتا۔ تو وہ غار میں چلے گئے، اب ظاہر وہ یہ نہیں بتایا کہ وہ غار میں جا کے لیٹ گئے، کیا کیا سب کچھ۔ تو وہ اپنا یعنی جو بات اصل تھی وہ اپنا گھر اور اپنا رشتے، اپنا مال، اپنا تعلق، اپنا وطن، سب چیز جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے تو کہ بھائی غار میں چلے جاؤ، پناہ لے لو، جو ہے جب حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو شاید پھر جو ہے آ جائیں، لیکن ابھی تو ہم نے اپنی جان اور ایمان سب سے بڑھ کر بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہاں پہنچے، لیٹے، بس لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ وضربنا علی اذان کے اسلوب سے پیار اور شفقت سے سلا دینے کے مفہوم ہے، جیسے ہم نے لفظ کے معنی کے اندر دیکھا۔ تو ان پر ایک مدت تک، جس کا حوالہ یہاں نہیں دیا گیا، آگے دیا گیا ہے، تو وہ سینکڑوں سال پہ مشتمل ہے، انتہائی آرام اور سکون کی نیند جو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاری فرما دی۔ تو جیسے میں نے کہا ہے کہ سکون، یعنی جب یہ بات آئے گی نا، یعنی یہ عرب جو زبان سمجھنے والا ہے وہ سنے گا فضربنا علی اذان، ٹھیک ہے، فی القافی نظر، تو وہ کہے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سکون کی نیند سلا دی ہے۔ تو یہ اس میں ہم ہے، لیکن ہمیں اس کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور مشیت کی بنا پر ایک مدت کے بعد ان کو نیند سے پھر بیدار فرمایا، اور جو یہ بات پھر زمین طویل زمانہ گزر گیا ان کے اوپر، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو جو ہے قسم رو کے رکھا، لیکن زمانہ وقت جو ہے چلتا رہا باہر کی دنیا کے اندر، لیکن غار کے اندر جو ہے کہہ لیں کہ وہ زمانہ بس ان کے لیے رکا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار فرمایا، اور بیدار کرنے کے بعد پھر اچھا مقصد یہ بتایا کہ نیند سے یہ جو مدت وہ وہاں پہ رہے تھے اس کے بارے میں یہ آپس میں بحث کریں کہ ہم کیا کتنی دیر سوئے رہے۔ تو کوئی کہے ایک پہر سوئے، کوئی کہے ایک دن سوئے، اور اس پر اتفاق نہ کر سکیں۔ تو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ دیکھو تم چند سو سال کی نیند کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ کتنا عرصہ سوتے رہے ہو، 300 سال کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم جو ہے بس کچھ ایک پہر یا ایک دن کا کچھ حصہ جو ہے سوئے ہیں۔ تو تم پھر یہ جو برزخ کی زندگی ہے جو میں بھی ملینز آف ایئرز ہو سکتے ہیں، یا لاکھوں سال یا ہزاروں سال ہو سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں تم پھر جب اٹھو گے تو تم اس کے بارے میں کیسے جان سکتے؟ جب اٹھو گے تو تم پھر یہ جو قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر تعالیٰ ارشاد کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کس نے ہماری نیندوں سے ہمیں اٹھا دیا ہے، ابھی تو ہم سوئے تھے۔ یعنی برزخ کی ہزاروں سال کی زندگی سونے والوں کو بھی جو ہے چند گھنٹوں کی زندگی محسوس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کی یہ فانی نظام جو ہے اس میں سونے والوں کو صدیوں تک سلائے رکھے، اور انہیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور وہ برزخ میں بھی مرنے والوں کے لیے لمبی نیند طاری کر دے، اور قیامت کے دن میں انہیں اٹھائے، تو وہ اس احساس میں مبتلا ہوں کہ بس ہم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سوئے ہیں۔ لیکن آج جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ جو ہے آپ کہہ لیں کہ سیکولرزم سے، یا جو لوگ جو انٹاگنسٹ ہیں، یا جو لوگ جو ہے وہ دین سے جو ہے پھرے ہوئے ہیں، یا ایمان لانے والے نہیں ہیں وحی کے اوپر، یا اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی بات کو جو ہے وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ اس شعور سے بہرا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو سینکڑوں سال تک سلا سکتا ہے اور پھر زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک ڈیمونسٹریشن ہم وہ بھی پڑھ رہے ہیں عزیر علیہ السلام کی، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ 100 سال گزار دیے، اس کے جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بھی جو ختم ہو چکی تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ جو ہے، اور حالانکہ اس کا کھانا گرم تھا ابھی تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے
وہ اس کا ایک قدرت کا اور اس کی قدرت کاملہ کا اظہار کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. آگے فرمایا نخل نقصو، اب ہم جو ہے اب ہم اس کی تفصیل تھوڑی سی بتائیے. نخل ہم نقصو، ہم قصہ بیان کرتے ہیں علیہ کا آپ پر، ہم بیان کرتے ہیں یہ قصہ آپ پر. نباہم بالحق، نبا جو ہے خبر کو کہتے ہیں، ہم ان کی خبر، ان کا قصہ، بالحق حق کے ساتھ. اچھا یہ اس میں بھی سورہ یوسف کے اندر بھی آیا ہے حق کی جو ہے قید جو ہے یہ اس لیے کہ ان قصوں کے اندر بہت زیادہ مرچ مسالہ شامل ہو جاتا. آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم پہلے سورہ یوسف میں بھی حال ہی میں پڑھا تھا کہ لوگوں نے ایک عظیم ترین داستان کو، یعنی عظیم ترین قصے کو، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احسن القصہ قرار دیا، کیا عشق کی ایک داستان جو ہے بڑے سستے قسم کی عشق کی ایک داستان بنا کے پیش کر دیا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ آلودہ ہو جاتی ہیں سارے اصل جو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل صحیح حق کے ساتھ صحیح حکمت اور اسباق کے ساتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان فرما رہا ہے. انہم، بے شک وہ، فتیۃ، وہی چند جوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم، وزد اور ہم نے انہیں زیادہ کیا، زیادہ یزید و زیادتاً، یہ زیادہ کرنا، ہم نے انہیں زیادہ کیا، نون الفنا ہم ان کو، ہم نے زیادہ کیا ان کو، ہدن بلحاظ ہدایت کے یا ہدایت میں، ہم نے ہدایت میں ان کو زیادہ کیا. دیکھیں ایمان لائے وہ رب پر اور اللہ تعالیٰ فرمایا پھر ہم نے انہیں زیادہ کیا ہدایت میں. تو ایمان حقیقی شعوری ایمان ہمیشہ جو ہے ہدایت میں اضافے کا باعث بنے گا. وَرَبَطْنَا، اچھا یہ وہی ہے ربط ہے جو لفظ ہے جو نا ربط جو ہے کسی چیز کو رب جڑ جائیں جو چیزیں تو آپس میں مضبوط ہوتی ہیں، تو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے معنی. تو وَرَبَطْنَا اور ہم نے مضبوط کیا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، قلوب قلب کی جمع، ان کے قلوب کو ہم نے مضبوط کیا. اچھا دیکھیں مضبوط کا کیا ہے، یہ تسکین ہے، یہ سکینت ہے، یہ مضبوط کرنا قلوب کو. دیکھیں اب وہ ساری چیزیں، اپنے رشتے، اپنے گھر بار، اپنا مال، اپنی اولادیں، اپنے جو بھی ان کا تھا جو کنیکشن تھا سارے کا سارا، وہ علامہ اقبال نے، وہ مجھے اگر صحیح طور پہ یاد آ رہی ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتاہن وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، یہ سارے بتاہن وہم و گماں کے رشتے جو ہے وہ قطع کر کے جو چلے گئے، خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہے، چند سکے جیب کے اندر، کہ شاید انہوں نے کہا تھا کہ یہ چھپ چھپ کے جایا کریں گے اور خوراک لے آیا کریں گے. تو اس کے لیے تو وہ دیکھیں پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اندیشہ ہے، دور دراز بہت سارے ہوتے ہیں انسان کے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کوئی پکڑ تو نہیں لے گا، دیکھ تو نہیں لے گا، جو ہے مارے تو نہیں جائیں گے، ہمیں کفر کی طرف واپس تو نہیں لے جائیں گے. تو یہ سارے جو ہے وہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا، سکینت نازل فرمائی، اطمینان بخشا، اللہ تعالیٰ نے دل کو محکم کیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اذ قامو، اذ جب، قامو وہ کھڑے ہوئے، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب. یہ قیام کا ایک مطلب جو ہوتا ہے عزم اور مصمم ارادہ بھی ہوتا ہے کھڑے ہونے کے. میں کھڑا ہو گیا، فلاں بندہ کھڑا ہو گیا، اس کے مقابلے کھڑا ہو گیا مطلب کیا ہے کہ وہ بڑی اپنی پختگی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت، عزم اور ارادے کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ معنی بھی ہوتے ہیں، بھی اس میں شامل معنی ہو سکتے ہیں. رب السماوات والارض، وہی رب ہے آسمانوں کو اور زمینوں کا. تو انہوں نے کہا، نہیں کھڑے ہو گئے بڑے مصمم ارادے سے اور بالیقین کہا کہ وہی ہے رب ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے. یعنی رب تو وہی ہے، بس یہ دوسرے تو یہ چاند اور یہ جس کو یہ پوجتے ہیں ہماری قوم، یہ تو نہیں ہے. لن ندعو، دیکھیں لن جو ہے حرف تاکید نفی کی تاکید ہے، تاکید نفی کی ہے. یعنی جو ہے جیسے تاکید کے لیے بہت سارے اسلوب ہے، لن جب آئے گئے تو ہرگز نہیں، نیور ایور کہ مانو، نون زبر نہ، ہم، دعو پکارنا، نیور ایور وی ول کال اگین جو ہے کسی کو ادر دین رب، کہ ہم کسی کو ہرگز نہیں پکاریں گے، بالکل ہرگز نہیں پکاریں گے. ساتھ جو ہے کہ بات بتائے، من دونہی الہن، من دونہی الہن، من دون بغیر، وداؤٹ، بغیر، الہن جو ہے اس کے سوا کسی معبود کو، من دونہی رب کی طرف جو ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے.
یعنی اپنے رب السماوات کی طرف جا رہی ہے زمین، اس رب السماوات کے علاوہ ہم کسی الہ کو، معبود کو نہیں پکاریں گے. یہ انہوں نے اعلان کیا، اپنے ایمان کی پختگی کا، استقامت کا اعلان کیا. لقد، یقینی طور پر، بے شک، یقیناً، قلنا، ہم نے کہا، یعنی ہم کہہ چکے، یعنی ہم کہتے ہیں، قلنا ہم نے کہا، ہم کہہ چکے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم یہ بات اعلان کر رہے ہیں. اذن شتتا، اذن جو ہے وہی ہے جب تو، تب تو، یعنی یہاں پہ دونوں، جب تو یعنی اگر ہم ایسا کریں گے، کسی معبود، اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں گے، تب تو، یہ جب تو، شتتا ہم کوئی کہہ چکے، کوئی زیادتی کی بات. شتتا جو ہے وہ بات جو حد سے نکلی ہوئی ہو، بالکل حق سے انحراف کی بات. تو پھر اگر ہم ایسا کریں گے، ہم کسی اور کو پکاریں گے رب کے سوا، تو ہم نے تو پھر بڑی زیادتی کی بات، حق سے انحراف کی بات کی ہے. ہا اولا، یہ پلورل ورڈ ہے، اس میں اشارہ ہے اس کے لیے، قریب کے لیے. یہ ہا اولا، یہ قومنا، ہماری قوم ہے، یہ ہماری قوم ہے. اتخذو، جنہوں نے بنا لیے ہیں، جو ہے ہم اتخذو کو مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں. بنانا، گھر لینا بھی بنانا کے معنی میں آتے ہیں خاص طور پہ. من دونی ہی، اس کے سوا، آلیہ، آلیہ پلورل آیا الہ کا، جو ہے یہ ہے ہماری قوم جنہوں نے بنا لیے ہیں بہت سے الہ، بہت سے معبود اس کے علاوہ، یعنی رب کے علاوہ. لولا یاتونا، لو، لا، کیوں نہیں، یاتونا، وہ لاتے، آتا یاتی تینن، علیہم، اس کے اوپر، یعنی ان کے معبود ہونے کے اوپر وہ کیوں نہیں لاتے، بے سلطان، کوئی واضح دلیل، کوئی دلیل ہوتی جو ہے بین، جو ہے واضح طور. تو سلطان دلیل کے معنوں میں آتا ہے، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بین، واضح کے طور پہ. تو وہی یہ اپنے ان الہوں کے اوپر، معبودوں کے اوپر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے. فمن، پس جو، فمن، پس کون ہے، ازلمو، وہی لفظ آگے، احسا آیا تھا، ازلمو، احسنو، یہ سارے سپرلیٹو ڈگری کے سیکھے ہیں. زیادہ ظلم کرنے والا، سب سے زیادہ کون ہے، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا. ازلمو، کون سب سے زیادہ ظالم ہے. ممن، اچھا یہ جو ہے من اور من کا جو ہے، جب جو مرکب ہے، اس کو من اور من کو اکٹھا لکھا جاتا ہے تو ممن لکھا جاتا ہے. اس سے جو، ترجمہ الگ الگ کیا جاتا ہے، من کا الگ کیا جائے گا اور من کا الگ کیا، اس سے جو افطرا، جو باندھے، جو گھڑے، گھڑنا، اللہ ہے، اللہ کے اوپر، کذبا، جھوٹ، یعنی وہ اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑے. اب کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں ذرا. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے محبوب کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کو اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے قصہ ہے، تو اس کے اگر آپ نے، اس کا بھی ایزی ہے اس کا کوئی عنوان تجویز کرنا. اب پہلے جو اللہ تعالیٰ فرمائے اب ہم تمہیں اصل قصہ سناتے ہیں، تو ظاہر ہے پہلے تلخیص تھی، پہلے ایک سمری سی بیان کی گئی ہے، اجمال تھا، اور اب اس اجمال کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے بتائی آ رہی ہے. تو اب جو ہے یہ سرگزشت بتائی جا رہی ہے کہ حق کے ساتھ بتائی جا رہی ہے. داستان سرائیوں میں جو غیر ضروری تفصیلات اور خرافات شامل ہو جاتی ہیں، ان کے بغیر بالکل حق اور سچ کہ مکہ کے اہل ایمان بھی اس سے سرگزشت سے سبق حاصل کریں، اور انہی کی طرح، یعنی یہ جو سابقاف تھے، ان کی طرح دعوت حق کی راہ میں بے پرواہ ہو کر نکل کھڑے ہوں. یعنی یہ بھی بتانا مقصود تھا ان کا. خدا ہر معاملے میں پھر ان کا حامی اور ناصر جو ہے ہوگا. قرآن نے اس واقعے کو ایمان اور توکل اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک عظیم نشانی کے طور پہ اس کو جو ہے پیش کیا ہے، جس کا مقصد جو ہے لوگوں کو حق کے اوپر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دینا ہے. یہ اس کا جو ایک مقصد تھا اس کا.
اچھا مسیحی روایات میں یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ملتا ہے، یہودی روایات میں نہیں ملتا، کیونکہ ان کی یہودیت کی جو کتابیں تھیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو مکمل انہوں نے اس کو وہ کر دیا تھا، لکھ لیا تھا، تو یہ ان میں نہیں، لیکن جو ہے جو مسیحی روایات میں 7 سلیپرز کے نام پہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ مشہور مورخ جو ہے ایڈورڈ گبن، جنہوں نے ہسٹری آف دا ورلڈ لکھی ہے اور پھر ہسٹری آف دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر بھی لکھی ہے، تو اس کے اندر یہی جو کتاب ہے ڈکلائن آف اینڈ فال آف رومن امپائر، انہوں نے اس میں ایک چیپٹر ہے 33 چیپٹر کو جو عنوان جو ہے یہی 7 سلیپرز ہیں، تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور ظاہر ہے پھر قرآن کے ساتھ کمپیئر بھی کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. تو مطلب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرسچنس کے اندر بھی یہ چیز ہے. تو یہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے بہروان فرمایا، ان کے دلوں کو اطمینان بخشا، ان کے دلوں کو جو محکم کیا، اور پھر جان سے مار دینے کی دھمکی کے باوجود کفر کی طرح لوٹ جانے کی بجائے یہ لوگ اپنی ایمان کے اوپر ڈٹ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا کہ کچھ بھی ہو جائے واٹس سو ایور. اب بھائی دیکھیں کیا ہونا ہے زیادہ زیادہ کہ جان ہے نا یہ تو ٹھیک ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، جان کی تو کوئی بات نہیں. اب جو ہے جو بھی سو ہو جو ہے، اور اصل میں یہ ایمان کا، میرے عزیز بہن اور بھائی، یہ ایمان کا ثمر ہے. ایمان جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اپنے ثمرات کو دیکھیں. ایک لمحے کا ایمان بھی جو ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے جو قصہ تھا فرعون کا اور ان کے جادوگروں کا، جادوگر جب ان کے جادو تلف ہو گیا تو فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد جو فرعون نے کہا کہ میں تمہارے جو ہے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں تمہارے الٹی سمت سے جو ہے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا تمہارے. اب یہ ایک لمحے کا ایمان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. دیکھیں تو پھر انہوں نے کیا کہا اس جواب میں، جب فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے جو ہے کٹوا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں پھانسی بھی لگا دوں گا. پھر یعنی پہلے تو میں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور پھر تمہیں صلیب پہ جو ہے ٹانگ دوں گا جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کہا تھا، لا دے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو یہ ایمان کا ثمرات ہے، یہ ایمان کی. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں یہ جو تھے کہ میدان وفا دربار نہیں، یہاں نسب نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. تو یہ دیکھیں یہ نوجوان تھے عام بالکل غریب اور نہ کچھ پڑھے لکھے، اور بس اپنا ایمان بچایا. لیکن آج دیکھیں کئی ہزار سال کے بعد بھی ہم آج ان کی واقعہ اس قرآن مجید کے اندر، متبرک کتاب کے اندر، دائمی کتاب ابدی ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو جو ہے سربلند فرمایا. اور یہ اس بات کا واضح طور پہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کفر کی طرح لوٹ گئے تو پھر وہ حق سے جو ہے انحراف کریں گے. اللہ تعالیٰ پر شعوری ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت، مزید ہدایت کو استقامت کا باعث بنتا ہے. اور آخری آیات اس کی آج کے سبق کی ہیں کہ وَإِذَا تُزَلْتُمُ وَإِذَا جو ہے وہی ہے جب، اور جب بھی جو ہے اعتزالہ جو ہے الگ ہونا، اسی سے اعتزال ہے. اور معتزلہ جو ہے جو الگ ہو گئے ان مسلمانوں سے، تو وہ گروہ بھی معتزلہ گروہ کہلاتا ہے. اسی سے اعتزالہ جو ہے کنارہ کرنا، الگ ہو جانا. تموہم وہ الگ ہو گئے ان سے، یعنی وہ الگ ہے ان سے الگ ہو گئے. وما یعبدون الا اللہ، وما اور ان سے جو ہے، ان سے کس سے الگ ہو گئے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، ان سے الگ ہو گئے. فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ، فَأَوْا تو انہوں نے پھر کیا کیا، فَأَوْا پناہ لی، إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف پناہ لی انہوں نے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بات جو پیچھے جو اجمالاً بتائی گئی تھی تفصیلاً بتا رہا ہے. يَنْشُرْ لَكُمْ، تو تم، انہوں نے کہا فَأَوْا، سوری یہ امر کا صیغہ ہے، فَأَوْا تو تم پناہ لو إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف. تو اب انہوں نے کہا کہ اب چلو، اب ٹھیک ہے، ہم سے الگ ہی ہو گئے، ان سے جن کو یہ معبود ان کے وہ سے الگ ہو گئے، تو اب غار کی طرف پناہ لو. يَنْشُرْ لَكُمْ، تو ینشر یہ وہی ہوتا ہے نشر کرنا، پھیلانا. آپ کو بتایا نا، نشر کرنا کسی، یعنی براڈ کاسٹنگ، جو براڈ کاسٹ ہوتی ہے اس کو نشر کرنا کہتے ہیں، پھیلانے کو.
تو پھیلا دے گا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتی اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کو تمہارے لیے پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور وہ یُهَيِّئْ جو اسباب پیدا کرنا جو ہے، حیّا یُهَيِّئْ تحیّتاً تیار کرنا، مہیا کرنا، وہ اسباب پیدا کر دے گا تمہارے لیے۔ وہی الفاظ ہیں جو دعا کے تھے ان کے، انہوں نے دعا مانگی تھی نا، وَهِيَّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، تو اب جو ہے وہی کہا کہتے ہیں، من امرکم تمہارے کام میں، مرفقہ سہولت، یہ جو رفقہ مرفقہ وہ چیز ہوتی جو آدمی کی ضرورت اور منفعت کی ہو، اور مرفق کوئی بھی ضرورت اور منفعت کی جو چیز ہو، اسے اردو میں رفاقت، رفیق جو ہے، رفقہ، مرفق، کونی، یہ جو دیکھا ہم اسے پڑھا ہے پہلے، فَغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، اچھا کونی بھی جو ہے اسی معنی کے اندر آتی ہے۔ وہ ترى الشمس، اور تم دیکھتے سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور جو ہے ایک طرف مڑ جانا، کنارہ کرنا، جھک جانا، تو وہ ایک طرف جھک جاتا ہے، انکافہم، غار سے، جس کو جو ہم ابھی دیکھتے ہیں، ذات الجمین ہے، ذات الجمین جو ہے دائیں والی ذات کہتے ہیں، دائیں طرف، یہ نہیں دائیں والی جانب، جب ذات الجمین دائیں طرف کو، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے، تقرضہم، ذات الشمال، تقرضہم، یہ جو قرضا سے ہے، قرضا یقرض قرضاً، یہ جو ہے کاٹنے کو کہتے ہیں، قطع کرنے کو کہتے ہیں، کترا جانے کو کہتے ہیں، جو ہے اسی لیے مکرات کینچی کو کہتے ہیں، مکرات کاٹنے والی جو ہوتی ہے، تو اسی سے نکلا وہ لفظ ہے وہ بھی۔ اچھا، وہ کترا کے نکل جاتا ہے ذات الشمال، بائیں طرف سے، ان کی بائیں طرف سے جو ہے نکل جاتا ہے، وہ ہم، اور وہ ہیں فی فجوتن منہ، فجوہ جو لفظ ہے کھلی جگہ، غار کا دہانہ جو ہے، وہ غار کے اندر جو کھلی جگہ ہے اس کے اوپر لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، یہ بات بتائی گئی ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ۔ من یہد اللہ فهو المہتد، اب جنرلی بات بتائی گئی ہے، من یہد اللہ، جس سے اللہ ہدایت دے، فهو المہتد، تو وہ ہدایت پانے والا ہے، اور اب اس کا کنورس بھی بتایا گیا ہے، ومن یضلل، اور جس سے وہ گمراہ کر دے پھر فلن، وہ نہیں ہے، پھر تجدہ پائے گا، لہو اس کے لیے، اپنے لیے نہیں پائے گا کوئی بھی، ولیین، کوئی بھی ولی، کوئی بھی دوست، رہنمائی، مرشدہ، رہنمائی کرنے والا، کوئی بھی اپنا دوست نہ پائے گا جو اس کی رہنمائی کر سکے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ اس کے ساتھ ان ساتھی کو ان کا ترجمہ پڑھ دیں۔ اب جب کہ تم سے اور ان کے معبود ان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے ہو تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ انہوں نے ایمان کو بچانے کی ایک تدبیر کی کہ دیکھیں بھائی، اب یہاں پہ شرک اور بت پرستی ہے، اور انہوں نے ہمیں جو ہے اتنے دنوں کی مہلت دی ہے، اور اگر ہم جو ہے اس مہلت میں جو ہے اگر کفر کی طرف نہ لوٹے تو جو ہے مار دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے جو ہے ایمان کو جو ہے، ظاہر ہے اس معاملے میں، اپنے ایمان کے معاملے میں تو بالکل یکسو تھے کہ ہم بالکل حق پر ہیں۔ انہوں نے جو ہے آپس میں مشورہ کیا اور نتیجے پر پہنچے کہ دیکھیں، زندگی اور ایمان کو بچانے کے لیے، بہتر حالات کا رخ کرنے کے لیے کسی نکل جاتے ہیں باہر، کسی غار میں جو ہے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑا زبردست، اب اتنا وقت نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ اپنے ویژولائز کریں اپنے تخیل کے اندر کہ یہ لوگ بیٹھے کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز چھوڑ دیں بالکل، اور ایمان کو جو ہے وہ بچا لیں۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ لیٹس سیو دا ایمان، کہ جو شاعر جو فیض کی زبان کے اندر وہ کہ مشکل ہیں اگر حالات جہاں، دل بے چائیں جان دے آئیں، دل والوں کوچے جانا میں کچھ ایسے بھی حالات نہیں۔ کیا ہے یہ بات، دل جان کی کیا بات ہے، جان تو آنی جانی ہے، اور یہ چھوڑیں ان چیزوں کو اور جو ایمان کو بچائیں۔ تو یہ انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا کہ دیکھیں ہم یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے، گھر بار کو چھوڑنے والے کوئی پہلا گروہ نہیں ہے،
تو جب بھی ایسا ہوتا ہے صورتحال پیش آئی، اس تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی ہی بے سر و سامانی میں ہجرت کر کے گئے اپنی جان کو بچا کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں سہارا دیا اور ایسے ایسے ذرائع اور ایسے ایسے اسباب مہیا کیے جو انہیں ہجرت سے پہلے میسر نہ تھے۔ اور یہ ایک ہی سبق بھی تھا مکہ والوں کے لیے۔ تو دیکھو کہ اگر تمہاری زندگی جو ہے اجیرن ہو گئی ہے یہاں پہ، تو تم ہجرت کر جاؤ، اللہ تعالیٰ نئی جگہ پہ تمہیں جو ہے اسباب تمہارے لیے میسر کر چلے۔ تو انہوں نے اسی کا اظہار کیا اس کا اپنے الفاظ کے اندر، یعنی اللہ قرآن مجید کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ چلو ایمان بچائیں، آؤ ایمان بچائیں۔ یعنی دیکھیں قرآن مجید کے بعض مقامات اور اکثر مقامات اور یہ واقعات جو ہیں ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کے انسان کا دل جو ہے ایمان سے بھر جاتا ہے، ٹن ایمان سے بھر جاتا ہے انسان کا دل۔ اور یہ وہ جگہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلے ایمان بچائیں، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت بھیجے گا اور ہمارے لیے ضرورت اور منفعت کا جو بھی سامان ہے، ہمیں جو چیز ہوگی وہ ہمیں یقینی طور پر وہاں پہنچائے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ غار میں انعامات فرمائے، اور اصحاب کہف جب غار میں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ان کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی نشانی اس میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ یہ غار کافی جو ہے چوڑا تھا، اندر سے 7 آدمی آرام سے سو سکتے تھے، لیٹ گئے۔ غار کا دہانہ، اچھا یہ جو ابھی بات کی، غار کا دہانہ شمال کے رخ تھا، جس کی وجہ سے روشنی تو آتی تھی اندر ہر موسم کے اندر، لیکن حرارت نہ آتی تھی، اور چونکہ شمال کے رخ تھا تو لوگ پھر یہ بھی معلوم نہ ہو پڑتا تھا لوگوں کو کہ اندر کوئی موجود ہے۔ تو یہ جو شمال کا رخ ہونا ہے، یہ ایک پرنسپل، یہ ایک اصول ہے، حرارت روشنی کا یہ اصول، شمالی رخ جو ناردرن لائٹ پرنسپل کہلاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ شمالی نصف کرہ میں سورج کبھی بھی شمال کی جانب سے نہیں آتا، وہ جنوب کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا جنوباً جھکا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شمال کی طرف جتنی بھی کھلی عمارات یا پھر کوئی غار ہوگا تو براہ راست اس میں دھوپ نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس اصول کو عمارت سازی کے اندر اور پھر کارخانوں میں جو ہے اور بلڈنگز کے اندر قدرتی روشنی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حرارت سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ یعنی روشنی تو آئے بلڈنگ کے اندر لیکن حرارت نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بندوبست فرمایا ایسی جگہ پہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے وہ ایسی نشانیوں سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان فرمائی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کی بے شمار ہزاروں لاکھوں نشانی بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں عزیز بھائیو، اللہ بہنوں، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو خود نہیں گمراہ کرتا، یہ بار بار مزید ہے۔ گمراہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت کو قبول کرنے سے شعوری طور پر انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے، یہ اب ہدایت حاصل نہیں کر لیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، اس کا انکار کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کے دلوں پر مور لگا دی ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والوں کے اندر ہمارا شمار فرمائے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کرے جن کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اس کے ثمرات سے جو ہے عطا فرماتا ہے، اور پھر مزید آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار انعامات عطا فرمائے گا اپنی ایمان کی بدولت اور اس کے اوپر جو انہوں نے استقامت دکھائی ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔ ہم اپنے اگلے سبق کے اندر 2 باتیں مجھے بتانی ہے ضروری طور پہ۔ ہمارا جو اگلے سبق ہوگا وہ ہم انشاءاللہ یہ جو کہف کا واقعہ ہے یہ کنکلوڈ کر لیں گے، تو پھر اس کے اسباق جو ہیں اور اس کے اندر جو حکمتیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پھر جو ہے یہ کس طریقے سے سورت کے جو مضمون ہے ایمان اور مادیت کی کشمکش، اس کے اندر کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں مرکزی مضمون سے۔ اور دوسری بات مجھے آپ سب سے بہن بھائیوں سے جو ہے یہ کرنی ہے کہ دیکھیں یہ سورت ہم نے شروع کی ہے، ابھی ہم ابتدا میں ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت فرمائی ہے پڑھنے کی ہر جمعے کو، اور آخری 10 صورتیں بھی، آخری 10 آیات بھی، پہلی 10 آیات بھی یاد کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی ساتھی، دیکھیں ہم ہفتے 6 7 8 آیات پڑھتے ہیں، تو 8 آیات 8 دن میں جو ہے ایک آیت ایک دن میں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کو کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے اس سبق کے ساتھ ساتھ ہمارے قرآن کی اس معیت میں آپ اس صورت کو جو ہے یاد کر لیں۔ کئی ساتھیوں نے یاد کی ہوگی، اب جنہوں نے نہیں کی ہے تو وہ شروع کر دیں، جنہوں نے کر لی ہے اس کو کنسولیڈیٹ کریں، پکا کریں اپنے اس کے حفظ کو۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور ہمارے لیے اس کو یاد کرنا اور حفظ کرنا
اور اس پہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو ساتھی پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک